سب سے پہلی چیز زکوٰۃ کے لیے 4 شروط ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص کانا مسلمن، وہ مسلمان۔ اسلام اور ایمان سب سے پہلی چیز ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، کسی بھی امر اور اسلام کے نیک عمل کی بنیاد کیا ہے؟ خود اسلام ہے۔ جس بندے کا ایمان نہیں، اسلام نہیں، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وگرنہ تو قریش مکہ نے بہت حج کر رکھے تھے، بہت بڑے بڑے اعمال، اور وہ بہت بڑی چیریٹی کرتے تھے، لیکن اسلام نہیں ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 60 حج کر رکھے تھے۔ مختلف روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں۔ اسلام کے بغیر عمل کی قبولیت ہوتی تو یہ ان کا عمل جو ہے، یہ تو کعبے کے متولی تھے، کوئی کم عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسری شرط، آپ کا مال زکوٰۃ جو ہے، جس چیز سے آپ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آپ کو اس مال کے اوپر 1 سال اس مال کو آپ کے پاس ہو گیا، 1 سال۔ اچھا، دکاندار ہے تو وہ اپنے مال کا حساب لگائے، وہ چیزیں جو اس کے پاس پڑی ہیں، سٹاک پڑا ہے، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا۔ سیلری پرسن جو ہے، وہ جس چیز کو خرچ کر لیتا ہے، وہ اس کا خرچ، جو چیز بچ گئی، بچت سیونگ جو ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ سال گزر جائے۔ اس کو شریعت کی زبان میں ہولان ہول کہتے ہیں، سال گزر جائے۔ یہ ضروری ہے کہ سال گزر جائے تو ہی زکوٰۃ ہوگی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ بینک بھی زکوٰۃ کی کٹوتی کرتے ہیں 2 رمضان مبارک کو، یا آپ اگر خود ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز یہ ضروری ہے کہ کبھی ہیلا سازی جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ وہ کیسے کہ ابتدا میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگ زکوٰۃ کا وقت قریب آتا تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کے وہ دائیں بائیں کر دیتے تاکہ وہ مال نصاب کو پہنچے ہی نہیں، یا یہ ہے کہ اس مال کو ایک جگہ جمع ہوئے سال گزرے ہی نہیں، تو وہ اس سے سال کے گزرنے کی بھی زکوٰۃ معدوم ہو جاتی، اور نصاب کو پہنچنے کی بھی شرط جو ہے یہ بھی معدوم ہو جاتی۔ دوسری شرط کہ آپ کے مال زکوٰۃ کو سال بیت گیا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نصاب کو مال آپ کا پہنچتا ہو، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نصاب کو پہنچنے کا مطلب سونا ہے تو وہ 7.5 تولے، چاندی ہے تو 52.5 تولے یا 52 تولے، پھر بکریوں کا مال ہے تو وہ 40 کم از کم عدد ہو، گائیاں ہیں، بھینسیں ہیں تو وہ 30 کا عدد ہو، پھر ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اونٹ ہیں تو وہ 5 ہوں۔ اور کرنسی کے بارے میں ہمارے پاکستان کے اندر عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ 25,000 روپے کم از کم، یعنی یہ وہ اماؤنٹ ہے کہ جس بندے کے پاس موجود ہو اور سال گزر جائے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح جو چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں، وہ آپ کا گھر، وہ گھر کے جس میں آپ رہتے ہیں، وہ گھر مستثنیٰ ہے۔ وہ سواری جو آپ کرتے ہیں، آپ کی موٹر بائک، آپ کی گاڑی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص محنت مزدوری کے لیے رکشہ چلاتا ہے یا کوئی اور سواری چلاتا ہے تو اس کی سواری زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کمرشل سواری چلاتا ہے، جیسے کسی کے پاس وین ہے یا کوئی کار اس لیے چلاتا ہے کہ اس سے وہ ارننگ کر کے تو اس سے بچت لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس کی جو سالانہ سیونگ ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، سواری کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح آپ کے کارخانے میں جو مشینری ہے، وہ سلائی کڑھائی کی ہو یا وہ ہیوی مشینری ہو، جس قسم کی بھی ہو، اس مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے لیے جانے والے فائدے اور سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو نصاب میں نے بتایا شریعت کا، یہ ایک تو نصاب ہے کہ کم از کم اتنا مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور ایک شرع زکوٰۃ ہے جس کو ہم ریشو کہتے ہیں، وہ 2.5 کی ریشو ہے، 2.5%۔ کم
2.5% ज़कात जो है वो अदा की जाएगी। चौथी शर्त यह है कि जिस बंदे को आप ज़कात अदा करना चाहते हैं उसको कहते हैं तमलीक फी ज़कात, कि आप उस बंदे को ज़कात का माल हवाले करें। हमारा क्या होता है, लोग कहते हैं जी रमज़ान मुबारक आ गया है लिहाजा ज़कात अदा करनी है, अच्छा जी 50,000 रुपये ज़कात बनती है, 1,00,000 2 लाख रुपए बनती है, इसका सामान खरीदो, राशन खरीदो, सामान ज़रूरत खरीदो और गरीबों में तकसीम कर दो। ये सही नहीं है और आम तौर पे हमारे यहाँ ना तो इस चीज़ का लिहाज रखा जाता है, ना इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। यकीनन इस बात को लोगों के सामने रखना चाहिए कि जो ज़कात है उसके अंदर अगले बंदे को जिसको ज़कात आप अदा कर रहे हैं उसको मालिक बनाना ज़रूरी है। यानी आपके पास 10,000 रुपये आए ज़कात के, आप किसी एक बंदे को अदा कर रहे हैं तो उसे वो पैसे अदा करें कि ये आपके माले ज़कात के, या बताना भी ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात के पैसे हैं, हो सकता वो इस चीज़ को महसूस करे, तो आप उसको वो रकम उसके हवाले करें और उससे कहें कि आप इससे अपनी ज़रूरत पूरी करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास भेड़ बकरियों की जो है वो माले ज़कात है, तो आप जो उसका हिस्सा 40 बकरियों के बाद एक हिस्सा बनता है, आप उस जानवर की रस्सी उसके हाथ में थमाएं कि ये आपके लिए है, आप इससे अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। वो उसे ज़बा करके ज़रूरत पूरी कर ले या उसे बेच के अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। तमलीक फी ज़कात हमारे यहाँ ये चौथी शर्त है जो कि आम तौर पे इसका लिहाज नहीं रखा जाता। ये है, बाकी इंशाअल्लाह ताला हम कल इस पे ये डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को ज़कात दी जाती है। और वहाँ पे कुरान मजीद की आयत है इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, तो फ़कीर और मिस्कीन की डोमेन क्या है, कम अज़ कम इसका जो है वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आज के दौर में, या कभी भी शरीयत का जो शरीयत की निगाह में फ़कीर है और मिस्कीन है। हमारे यहाँ फ़कीर उसको कहते हैं जो भीख मांगता हो, यतीम उसको कहते हैं जिसकी ये बाप फौत हो गया। तो ये क्राइटेरिया हमारे हैं, ये लफ्ज़ों की तकसीम हमारी है, शरीयत की ये नहीं है। तो हम इस पर कल बात करेंगे कि फ़कीर और मिस्कीन का फ़र्क और शरीयत की निगाह में इनकी डेफिनेशन क्या है।